السلام علیکم دوستو، کرونا ایک ایسی وبا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام دنیا کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ چین کے صوبے ووہان سے جنم لینے والی اس بیماری نے تمام دنیا میں اپنی دہشت کے پنجے گاڑ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں اس نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ تمام معیشت، ہر ملک کی معیشت کو اس نے اثر انداز کیا۔ کوئی دنیا کا ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو۔ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنے بھی شعبے دنیا کے، کچھ اس سے کم متاثر ہیں، کچھ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ جو شعبہ اس میں متاثر ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے نظام تعلیم کا شعبہ۔ نظام تعلیم کو اس نے بری طرح اثر انداز کیا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہر ملک پریشان ہوا۔ اس سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ بیماری اپنی نوعیت کی مختلف بیماری ہے۔ پہلے بھی کئی قسم کی بیماریاں آئی ہیں، ماضی بعید میں، ماضی قریب میں بیماریاں آتی رہی ہیں، لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو بیماری ہے ان بیماریوں سے اس کی نوعیت ہٹ کر ہے۔ پہلے جو بیماریاں آتی تھیں وہ ایک انسان کے متاثر شخص کے خون کا انتقال کسی نارمل انسان میں ہوتا تھا تو وہ اس میں بیماری منتقل ہو جاتی تھی، یا کسی متاثر شخص کا ملاپ کسی نارمل انسان سے ہوتا تھا اس میں منتقل ہو جاتی تھی، یا کسی متاثر شخص سے لگی ہوئی ایک سرنج سوئی اور دوسروں کو جا کے لگ جاتے تھے نارمل انسان کو تو وہ بیماری اس میں منتقل ہو جاتی تھی۔ لیکن اس بیماری کی جو دہشت، جو خوف کی جو وجہ علامت بنی ہے وہ ایک علیحدہ نوعیت کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جو کسی کو ہاتھ لگ جائے، چھونے سے بھی یہ منتقل ہو سکتی ہے۔ یہاں تک بھی ہی نہیں، اگر کوئی انسان متاثرہ شخص اگر اس کا ہاتھ کسی کتاب پہ لگ جائے، کسی دیوار پہ لگ جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی دروازے پہ لگ جائے، اگر کوئی نارمل انسان کا ہاتھ بھولے سے بھی اگر وہاں لگ جائے تو وہ بیماری اس کو منتقل ہو سکتی ہے، اور جہاں جس کو وہ بندہ ہاتھ لگاتا جائے گا وہ بیماری آگے منتقل ہوتی جائے گی۔ دوستو، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تمام ادارے اس سے متاثر ہوئے، جو سب سے زیادہ جو ایک شعبہ جو ہے اس سے متاثر ہوا وہ ہمارا نظام تعلیم ہے، تعلیم کا شعبہ ہے۔ تعلیمی اداروں کو اس نے بہت زیادہ سخت غزل پہنچائی ہے۔ آگے بیٹا دوستو، نئی بات جو آپ کو میں بتاؤں گا اس میں ایک ریکویسٹ ہے، اس سے پہلے آپ میرے اس چینل یوٹیوب چینل نالج فار آل ود آصف گھلو کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کو بر وقت اس سے ہم معلومات فراہم کرتے رہیں۔ تو دوستو، اب یہ بیماری ایسے ہے کہ ادارے تمام بند ہو گئے، بچے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، جو مختلف کاروبار سے وابستہ لوگ تھے وہ دب کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس سے نمٹنے کے لیے حکومتوں نے حکمرانوں نے مختلف حربے استعمال کیے اور کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں، ٹھیک ہے، پرہیز کی صورت میں، سوشل ڈسٹنس کی صورت میں یہ پیغامات دیتے نظر آتے ہیں کہ اس سے SOPs اس کا کئی بنائے گئے کہ اس کے ہم عمل کریں گے تو اس سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آیا ہے کہ جب تک اس کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوتی اس بیماری سے مکمل طور پر چھٹکارا ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے بچاؤ کا کہ سوشل ڈسٹنس برقرار رکھا جائے، غیر ضروری طور پر گھر سے اس سے باہر نہ نکلا جائے۔ دیکھیں، انسان ایک کاشتکار ہے، وہ اپنی اچھی مستقبل کے لیے، اپنے فصل کی نشو و نما کے لیے، اچھی نشو و نما کے لیے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں پھر بیج بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایسے کرتا ہے جس سے اپنی اولاد کی طرح اس کو وقت پہ اس کو پانی دیتا ہے، وقت اس کو خوراک دیتا ہے، کھاد دیتا ہے۔ اس کو بیماریاں مختلف لگتی ہیں تو اس کے لیے اس کو دوائی کا استعمال کرتا ہے، دوائی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ اس سے بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکے، اس کو اچھی اس کی ایوریج اس کا اچھا سمر مل سکے اینڈ میں۔ اسی طرح جو نظام تعلیم ہے اس میں بھی اسی طرح کوئی خواہشات ہوتی ہیں کہ نئے تعلیم سال کا آغاز ہوتا ہے، نئے
ولولے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ اسٹوڈنٹس، والدین، تعلیمی ادارے، اساتذہ کرام اپنے تعلیمی سال کا آغاز کرتے ہیں اس انداز سے کہ جب ہم اینول پہ جائیں، جب اس کی کٹائی کی، جب اس کا رزلٹ آئے تو اس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے دنیا میں، ہر شعبے میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، وسائل بہت کم، مسائل بہت زیادہ۔ تو اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو انسان کو بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے مختلف ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں بچوں کو کہ تعلیم کو گرو کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے اساتذہ کرام ایسا محنت کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی جان پوری توانائی صرف کرتے ہیں، پوری دل و جان سے محنت کرتے ہیں، اساتذہ کرام ان کی آبیاری کرتے ہیں، والدین جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس امید کے ساتھ یہ دیا جلاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد یہی دیا ان کو روشنی دکھائے گا۔ تو دوستو، اسی طرح جب یہ موسم، تعلیمی موسم اپنے آخری مراحل میں تھا، تو کیا ہوا؟ بہار کے موسم میں یہ خزاں چھا گئی۔ جب محنت ہو گئی، سالانہ امتحان قریب آ گئے، 10th کے ایگزامز ہو گئے مکمل، 9th کے ایگزام جاری تھے، تو اس بیماری کا اعلان ہو گیا۔ اس بیماری نے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا دیا۔ اس بیماری کے خوف سے پورا نظام تہس نہس ہو گیا، ہر ادارہ، تعلیمی ادارہ بند ہو گیا، ہر شعبہ بند ہو گیا۔ تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی والدین کو، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان طلباء کو جنہوں نے دن رات ایک کی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے طلباء کی آبیاری کے لیے اپنا پورا وقت، اپنی پوری انرجی صرف کر دی، اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان اداروں کو جنہوں نے دل و جان سے پوری محنت اور لگن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بچوں کے ساتھ انصاف کیا، محنت کی، مل کر ایک ماحول بنایا کمپٹیشن کا۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام امیدیں ٹوٹ گئیں، تمام حوصلے پست ہو گئے، اور جنہوں نے محنت کی، دن رات ایک کیا، توگ و دو گئی، نہ دن رکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، وہ سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہ کیا، ان کے مقابلے میں محنت کم کی یا ہم نصابی سرگرمیوں میں زیادہ وقت گزارا، وہ بھی شامل تھے، بینیفٹ دونوں برابر مل گیا۔ کوئی انسان کو رہا نظر نہیں آئی، بچے مایوس، اساتذہ مایوس، تعلیمی ادارے مایوس، آگے کریں تو ہم کیا کریں؟ میری حکمران وقت سے یہ التجا ہے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے ان کو کہ خدا را کوئی SOPs آ کے ان کے بنائی جائے، بچوں کے تعلیمی مستقبل کو داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، آپ جو بھی اقدامات لے رہے ہیں ان کے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہ نظام تعلیم ہے، یہ وہ ہے شعبہ ہمارا جو کسی بھی ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، ان کو تازہ دماغ دیتا ہے، ان کو فریش، ان کو برین دیتا ہے، جو آگے جا کر تھنک ٹینک کی صورت میں ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی گروتھ روک دی گئی ہے۔ اگر یہ شعبہ رک گیا تو کون سا ملک ترقی کرے گا؟ کون سا شعبہ کا ترقی کرے گا؟ سب اس اندھیرے گھڑے میں جا کر گر جائیں گے۔ تو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان تعلیمی اداروں کے بحالی کے لیے مختلف اپنے SOPs بنائے جائیں۔ ہماری فورس کے بعد تعلیمی ادارے جو خاص طور سے نجی تعلیمی ادارے ہیں، وہ واحد شعبہ ہے یہ ان کا جو ویل ڈسپلنڈ ہیں، ویل آرگنائزڈ ہیں، اور یہ اچھے انداز سے SOP پر عمل بھی کرا سکتے ہیں اور ادارے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ہماری یہ نئی نسل تباہ ہو جائے، ہماری یہ نئی نسل نا امید ہو جائے، نا امیدی کے ان اندھیروں میں گم ہو جائے، تو ان کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ بچوں میں یہ نا امیدی کی جو فضا ہے یہ ختم ہو جائے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہ آگے اپنا سلسلہ تعلیم جاری رکھ سکیں۔ آخر میں ایک اہم بات آپ دوستوں کے ساتھ،
والدین کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دوستو، اپنا خیال رکھا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے والدین کے سرمایے کی حفاظت کریں۔ آپ کے والدین کی امیدوں کے جو چراغ ہیں وہ آپ سے وابستہ ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں وہ آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ موسم ہے، آپ فری ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ خدا را یہ تیز رفتاری سے ذرا پرہیز کریں، اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ندی نالوں میں نہانے سے پرہیز کریں، دریاؤں میں نہانے سے پرہیز کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تھوڑی سی غفلت سے خدا نخواستہ آپ کے والدین کا سارا سرمایہ ڈوب جائے، آپ کی تھوڑی سی غفلت سے آپ کے والدین کا سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اپنی جان کا، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔